میں آپ سے بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ میں منگووال آیا ہوں تو میرا دل ذرا زخمی ہے، اور میں چونکہ بھلا نہیں پایا ہوں منگووال کو، دوستوں اور ساتھیوں میں یہاں پر تقریباً 2 سال پہلے بھی آئی تھی، اور وہ ایک بڑا تکلیف دہ اور جاں کاہ واقعہ تھا۔ 8 پھولوں جیسے معصوم بچے ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے، ویگن کے اندر جل گئے تھے۔ تو میں منگووال کے قرب جوار میں چودھری الیاس صاحب اور گوندل صاحب کے ساتھ ان معصوم بچوں کے گھروں میں گیا تھا۔ منگووال کی ایک یاد میرے دل کے اندر موجود ہے۔ گزشتہ کل وہ واقعہ ہوا تھا 2 سال پہلے، یعنی جو گزری ہوئی کل ہے اس روز واقعہ ہوا تھا۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس معاشرے و ملک کے اندر ظلم کا وہ نظام قائم ہے کہ گزشتہ کل ہی ڈسکا کے اندر 2 بالکل معصوم اور بہت ہی معتبر وکلاء، جو صرف وکلاء ہی نہیں تھے، وکلاء کے رہنما تھے، ڈسکا بار کے صدر تھے، اور اس قدر اس علاقے کے لوگ ان سے محبت کرتے تھے کہ آج جب میں ان کے گاؤں گیا تو یوں لگا کہ سارا گاؤں جمع ہو گیا۔ یہ ظلم کا نظام ہے کہ جو ہمارے ان حکمرانوں نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر حکمران بنے، بلکہ اگر میں ٹھیک کہوں تو گزشتہ 32 برس سے یہی لوگ حکمران ہیں۔ آپ جن برادران کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں، یہ ان کے کوئی مخالف نہیں ہے، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ اکٹھے تھے۔ اگر ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا تو مفادات کی بنیاد پہ ہوا، کوئی اصولی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ اور یہ نواز شریف، شہباز شریف اس صوبے کے اوپر اور اس ملک کے اندر اس ظالمانہ نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ جو عام آدمی کی زندگی کو تلخ کیے ہوئے ہیں۔ عام آدمی کے لیے ایسی پریشانی کا باعث ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ پولیس کو دیکھ لیں تو محض تلخ کلامی کی بنیاد پر پہلے اس جوان رانا کو، رانا خالد عباس کو ٹانگوں کے اندر گولیاں ماری تو وہ گر گئے، اور جب وہ گرے پڑے تھے تو اس ظالم ایس ایچ او نے یہ کہا کہ تمہارے اندر ہمت ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی، باری تعالیٰ کے غصے کو دعوت دی، اور پھر پوری کاشن کوف کی میگزین ان کے اوپر خالی کر 20 گولیاں ان کے جسم سے گزار دی۔ کوئی ہے اس ملک کے اندر پوچھنے والا؟ اگر گزشتہ سال ماڈل ٹاؤن کے اندر ہونے والے قتل و غارت گری کے واقعے کے اوپر 1 سال کے اندر کوئی گرفت ہو جاتی، کسی کو سزا ہو جاتی، کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا، تو شاید پولیس کو اب یہ جرأت نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے بالکل برعکس آپ نے دیکھا کہ آج سے 3 روز پہلے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو اور وہ قاتل اور قاتلوں کے گروہ کا سرغنہ رانا ثناء اللہ، اس کو ہماری تفتیشی ٹیموں نے کہا کہ یہ پاک اور صاف ہے اور یہ بے گناہ ہے،
یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور جو آج پھر ثابت ہو گیا کہ یہ جو پولیس کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ جو پولیس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ شریفوں کا دیا ہوا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان ظالم حکمرانوں کا دیا ہوا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور میں آج بات کو میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بات تو منگووال میں کر رہا ہوں، لیکن میڈیا کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے پورے پاکستان میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں بالعموم، اور پنجاب میں بالخصوص، کہ پنجاب کے اوپر جو حکمران قابض ہیں یہ ظالم ہیں، یہ بے درد ہیں، یہ قاتل ہیں۔ جب تک ان کے اوپر گرفت نہیں کی جاتی، پنجاب کے اندر انصاف کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے ہمارے دوستوں نے تقاریر کی اور یہ بتایا کہ تحریک انصاف ایک مختلف جماعت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بلا وجہ یہ فیصلہ نہ کیجئے کہ تحریک انصاف مختلف جماعت ہے۔ آپ ضرور اس کے اوپر غور کریں۔ منگووال کے دوستوں، 68 برس ہو گئے، تاریخ تو آپ کے سامنے خالد جاوید بڑائچ صاحب نے انگریز کے وقت کی رکھ دی ہے، لیکن زندگی کا نظام نہیں تبدیل ہو رہا ہے۔ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، اور امیر سے امیر تر ہو گیا ہے۔ یہ نظام زر ہے، یہ نظام زر تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ کس طرح تحریک انصاف ایک مختلف جماعت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اعجاز، تمہارے دائیں اور بائیں وہ لوگ کھڑے ہیں کہ جو انہی ظالموں کے ساتھی تھے، انہی کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے بعد آج تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ کیسے مختلف جماعت ہے یہ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ اگر میری بات سننی ہے تو مجھے کرنے دیں، ورنہ آپ کر لیں۔ یہ کس طرح مختلف جماعت ہے؟ اگر میں یہ آپ کو باور نہ کرا سکوں، اگر میں آپ کو یہ نہ سمجھا سکوں، تو تالیاں پیٹنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے 150-200 کلومیٹر کا سفر کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر واپس چلا جاؤں گا۔ نہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا، نہ مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ اعجاز چودھری یار میری بات سنیں میرے بھائی، یا مرزا صاحب نے 10-15 دفعہ کہا ہے کہ منگووال والے وہ چپ ہی رہیں۔ کیوں؟ آپ کو اگر دل سے کوئی اٹھے تو نعرہ لگائیں، نظریہ ضرورت کے تحت نعرہ نہ لگائیں، بالکل چپ رہیں۔ یہ مختلف جماعت اس لیے ہے کہ اس جماعت کا جو قائد ہے وہ مختلف ہے۔ اس ملک کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے سربراہ یا جاگیردار تھے یا سرمایہ دار تھے یا صنعتوں والے تھے یا وہ ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک تھے۔ عمران خان عام آدمی ہے۔ عمران خان، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، عمران خان عام آدمی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے عام آدمی ہے؟ عمران خان اس لیے عام آدمی ہے کہ نہ وہ سرمایہ دار ہے اور نہ وہ جاگیردار ہے، وہ عام آدمی۔ اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کی مشہور بات کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے لیے اس نے کھلاڑی کے طور پہ پوری دنیا کے اندر سبز ہلالی پرچم کو دنیا کے اوپر اس نے گاڑ کے رکھا اور پاکستان کو کھیل کے میدان میں نمایاں مقام دیا۔ اس لیے وہ کھلاڑی ہے، وہ جاگیردار اور بڈھیرا اور سرمایہ دار نہیں ہے۔ وہ عام آدمی کیوں ہے؟ وہ اس لیے عام آدمی ہے کہ عام آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ زور سے بولیں، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ عام آدمی کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ساری شہرت، اس نے اپنی ساری دولت کیا کی؟ اس نے اپنی ماں کے نام کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اس نے کہا جتنی میری دولت، جتنی میری شہرت کے نتیجے میں دولت، میں اپنی ماں کے نام پہ غریبوں کے مفت علاج کے لیے ایک ہسپتال بناؤں گا۔ اور منگووال والوں میں آپ کو بتا دوں،
میں تو تحریک انصاف میں کوئی 8-9 سال پہلے آیا تھا. اس وقت تحریک انصاف کو لوگ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھی یہ کی ٹانگے دیا سوانیاں نے. میں اس وقت آیا تھا تو میں نے معلوم کیا کہ عمران خان کیوں سیاست کے اندر ہے. کہتے ہیں جی اس نے شوکت خانم ہسپتال بنایا. میں نے کہا ذرا ہسپتال کا حال دیکھتے ہیں. میرے محلے کے اپنے شادمان کے مولوی صاحب مولانا سید حکیم ایک جمعے میں مجھے نظر نہ آئے. بیٹا چپ کرو. جمعے میں نظر نہ آئے. میں نے اپنے مؤذن سے پوچھا, میں نے کہا مولانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مولانا کو کینسر ہو گیا اور وہ شوکت خانم ہسپتال کے اندر. میں مولانا کا عیادت کرنے کے لیے ہسپتال چلا گیا. میں نے دیکھا اتنا شاندار ہسپتال یورپ اور امریکہ میں بھی اندر سے نہیں ہوتا. میں نے مولانا سے ملاقات کر کے ابھی میں نکلنے والا تھا تو دوسرے بیڈ کے اوپر جو مریض تھا اس نے کروٹ لی اور سیدھا ہو گیا. وہ پاکستان کا ایک معروف صنعتکار تھا. ایک طرف مسجد کا ایک امام اور دوسرے بیڈ کے اوپر پاکستان کا ایک نامور صنعتکار. میں نے اس سے بھی سلام نیپکن لیے اور سلام لے کر تو میں باہر آیا. باہر آیا تو مولانا سید حکیم کے کوئی عزیز کھڑے تھے تو میں نے ان سے ذرا ہاتھ یوں پکڑ کے ساتھ چلا تو میں نے کہا کس طرح یہ علاج ہو رہا ہے, کیونکہ میرے علم میں ہے کہ یہ تو علاج بہت زیادہ مہنگا ہے. تو اس نے کہا نہیں ہمیں تو یہاں پر کچھ نہیں دینا پڑا. میں حیرت زدہ رہ گیا. کس لیے حیرت زدہ رہ گیا؟ مولانا سید حکیم کو 1 پائی علاج کے لیے نہیں دینا پڑی. 1 پائی علاج کے لیے نہیں دینا پڑی. اور وہ جو صنعتکار تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی, وہ وہاں سے صحت یاب ہوئے, کئی سال تک زندہ رہے اور گزشتہ دنوں شاہجمال میں وفات پائی. انہوں نے پورا اپنا علاج پیسے کے ساتھ کروایا تھا. دونوں بستروں میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں کو دیکھنے والے ڈاکٹروں میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں ایک ہی آپریشن تھیٹر کے اندر گئے تھے اور ایک ہی نرس انہیں آ کے دیکھتی تھی. میں نے کہا یہ عمران خان ہے عام آدمی. یہ کون ہے؟ عمران خان عام آدمی. پھر میں نے دیکھا کہ کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی میاں والی گیا ہے؟ میاں والی کے راستے میں ایک نمل جگہ آتی ہے, سنگ لاکھ پہاڑ ہے. اب جا کے دیکھیں وہ گل و گلزار ہے. دیہات کے بچوں اور بچیوں کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے بین الاقوامی لیول کی, برطانیہ کی یونیورسٹی, اور 90% لوگ وہاں پر مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. کھیل کے میدان میں گیا تو اس نے پاکستان کا نام بلند کیا. وہ علاج کے میدان میں گیا اپنی نام ماں کے نام کے اوپر اس نے غریبوں کے لیے وہ ہسپتال تعمیر کیا. وہ تعلیم کے میدان میں گیا تو پاکستان کے دیہات کے اندر غریب بچوں اور بچیوں کے لیے بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی مفت تعلیم کی دے دی. میں خود کتنا ہی گندا کیوں ہوں, کتنا ہی غلیظ کیوں نہ ہوں, کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہوں, دوستو وہاں پر گنجائش میری نہیں ہے. وہ کسی کو یہ کام نہیں کرنے دے گا. اس لیے آپ آج سمجھ کے, اس سے پہلے آپ یہاں آئے تھے چودھری طاہر محمود وڑائچ کے لیے, چودھری علیم وڑائچ کے لیے, گوندل صاحب کے لیے, الیاس صاحب کے لیے, بدر صاحب کے لیے. آج یہاں سے جائیں تو عمران خان کا پیغام لے کر جائیں. دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سیاسی جلسے, یہ تالیاں, یہ بالکل بے مقصد ہے. مجھے 38 برس ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر پنجاب گردی کرتے ہوئے. 38 برس ہو گئے. میں طالب علم تھا تب سب سے پہلے شیخ نواز شاہ اس بات کو جانتے ہیں, تب میں سب سے پہلے گجرات آیا تھا. یہ ڈاکٹر سید احسان اللہ صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں لالا موسیٰ والے فوت ہو گئے, وہ میرے دوست تھے. میں تب سے اس سیاست کے اندر ہوں. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کوئی مائی کا لال عمران خان جیسا. میں نے نہیں دیکھا ہے اس جیسا مضبوط کردار کا آدمی. وہ واحد آدمی ہے کہ جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے, بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے, جسے دولت لبھا نہیں سکتی ہے, جسے کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کر, میں کوئی لمبی تقریر کرنے کا موقع نہیں سمجھتا تھا,
मैं आपसे कहता हूं कि जुल्म का निज़ाम कायम है, बेइंसाफी का निज़ाम कायम है, और जुल्म का हजरत अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अगर मौला अली ये कहते हैं तो हम कैसे जुल्म के निज़ाम को चलने देंगे? इससे तो बेहतर कुफर का निज़ाम है। बरतानिया में, यूरोप में पूरा मंगोवाल और गुजरात भरा हुआ है। हमारे बच्चे यूरोप और बरतानिया में और दूर दराज जाकर कारोबार करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे देता है। मंगोवाल में उनकी जिंदगी कैसे गुजरे किसको नहीं पता है। वो कुफर का निज़ाम है। जुल्म के निज़ाम के अंदर कोई तरक्की नहीं कर सकता। बच्चा मेरा आपका मैट्रिक पास करेगा, एफएससी करेगा, बेहतरीन नंबर लेगा, सिफारिश नहीं होगी। वो जिनको आप कहते हैं ना ये और वो बड़े मुख्तलिफ हैं, उनके घरों के चक्कर लगाते हुए जिंदगी बर्बाद कर लेगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ गुजरात में से जिन्होंने खुदकुशी कर ली, 4-5 दफा गए, उनके घर के सामने नौकरी ना हासिल हो सकी। चुनाचे मैं कहता हूँ मेरे लिए ना इमरान खान का साथ है, ये जो मेरे साथ खड़े हैं इनके लिए न दें, हम इस मुल्क के लिए दें। ये वो मुल्क है मेरे दोस्तों और साथियों, बुजुर्गों, मैं बताता हूँ मुझे इसकी कदर और कीमत क्यों पता है। मेरी माँ 7 साल की थी, बहुत हो गई हैं, वो भारत से हम अमृतसरी हैं, पाप यादा पहले सियालकोट पहुंचे और सियालकोट से गखड़ बद्दो की एक गाँव है, वहाँ की वो रहने वाली जो मेरे ननिहाल है। वो जब बताती थी कि 7 माह की एक बच्ची किस तरह पहुंची पाकिस्तान में और सारी बहनें और पहली फर्स्ट कजन जिसे हम कहते हैं, खाला की, फुफ्फी की, चचा की, एक ही मुसलमानों की गली थी, सब काट दिए थे उनको, सब काट दिए। और आपको मालूम है ये पाकिस्तान कैसे बना? कहते हैं कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, करोड़ों लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए हिजरत की, अपने घर बार, अपना मालो असबाब, अपने ढोर डंगर, अपना फसलें, अपने बच्चे, अपने प्यारे वहां पर छोड़ आए इस पाकिस्तान की। आगे जो ही सरजमीन देखते थे सजदारेज हो जाते थे। और उन्होंने आके इस मुल्क को इसलिए बनाया था कि हम अपने अकीदे, अपने ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक खुद जिंदगी गुजारें और जिंदगी का निज़ाम गुजारें। उस निज़ाम के अंदर क्या है? उस निज़ाम के अंदर है कि कोई भूखा नहीं सोए। अमीरुल मोमिनीन नहीं सो सकता इसलिए कि कोई भूखा ना सो जाए। सैयदना उमर फारूक, दुनिया जिसके नाम से कांपती थी, वो खुद इस तरह कांपते हैं और कहते हैं कि मैं क्यों लरज़ रहा हूं कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता मर गया तो उमर तुमसे पूछा। वो इंसाफ का वो निजाम था। जिला गुजरात के दोस्तों, वो निजाम था जो मदीना की रियासत थी, उसका निजाम क्या था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया सजा हुआ है और साइल है, फैसला करवाने वाले आ गए। फैसला था, एक कबीले का सरदार था, उसका नाम था कैस, उसकी बेटी थी, उसका नाम भी फातिमा था, उसने चोरी की थी। टाका डालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने कहा ये कैस की फलां कबीले का सरदार है, उसकी बेटी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप उनके नाम नामी पे कुर्बान, मैं खुद भी कुर्बान। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये तो फातिमा बिनते कैस है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती, खातून जन्नत, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती और उसने चोरी की होती तो हाथ काटने से बाज न रहे। ये वो निजाम था जिसके लिए हम यहाँ आए थे। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि इंसाफ के तराजू के अंदर, तकड़ी के अंदर कोई झोल होगी। वहां पे हजरत अली करबला वजू और वो यहूदी, वो दोनों, कुर्सी नहीं दी गई थी खलीफा वक्त को। मैं पूछता हूं शहबाज शरीफ को, मेरा दोस्त है अब्दुल रज़ाक चीमा,
جو IG بلوچستان رہا ہے، جس نے یہ ماڈل ٹاؤن کے سانے کا کیا ہے، انویسٹیگیشن تفتیش کی ہے، میرا دوست ہے. میں پوچھتا ہوں کہ تم جب شہباز شریف پیش ہونے آیا تو تم اٹھے اور اٹھ کر اس کو کار تک چھوڑنے گئے؟ اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. قاضی بیٹھا تھا، ایک طرف امیر المومنین کھڑے تھے ملزم کے کٹہرے میں، اور جس یہودی نے ذرا اختر کا دعویٰ کیا تھا وہ دوسری طرف کھڑا تھا. وہاں کرسی بیٹھنے کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ دوستو بات مکمل کر دیتا ہوں. یہ ممکن ہے ہم تو عشر عشیر بھی نہ ہوں، خاک پا بھی نہ ہوں، لیکن یہ سوچتے اس طرح ہے، سوچتے اس طرح ہے. اور عمران خان اس فرد کا نام ہے کہ جو پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اس نے ایک کام کیا. اس نے پہلی تو اس کی انفرادی کارکردگیاں آپ کو میں نے بتائی ہیں نا، یہ ایک کام اس نے کیا، وہ بتا کے آپ سے جائے. آپ نے دیکھا کہ پچھلا پورا سال ہم کہتے رہے بندے اکٹھے کرو چلو اسلام آباد، بندے اکٹھے کرو چلو اسلام آباد. کیوں؟ ہمیں حکومت تو نہیں مل گئی. نواز شریف کی حکومت تو ختم نہیں ہوگی. اس نے کہا ایک غریب آدمی کے پاس، جس کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، نہ تعلیم ہے، نہ علاج ہے، اس کے پاس ایک ووٹ ہے. وہ ووٹ دینا چاہتا ہے ایک آدمی کو، جیت جاتا ہے دوسرا آدمی. یہ ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام کو ختم ہونا چاہیے. اس نے اپنے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، اس نے غریب آدمی کے ووٹ کے لیے جدوجہد کی. اب پاکستان کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کرا سکے گا، نہیں کرا سکے گا، نہیں کرا سکے گا. چنانچہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور اپنے عزیز طاہر محمود وڑائچ کو محبت کے ساتھ اور کھلے دل سے اس کو اپنے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں تحریک انصاف میں. آپ سب بھی ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ بھی ساتھ ہی ان کے شمولیت کر رہے ہیں.